اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دیکھیں جی بہترین بریانی، آج ہم بچے ہوئے سالن کی بریانی بنائیں گے، چکن قورمہ، اور اس کی بریانی بنے گی۔ 2 درمیانے سائز کے پیاز ہیں اور 1 کپ آئل ہے۔ یہ کڑھائی میں ڈالا ہے اور اس کو لائٹ براؤن کر رہی ہوں میں۔ لائٹ براؤن کر کے، اور یہ ٹماٹر، لہسن، ادرک، 1 پیس ادرک کا، اور سبز مرچیں، یہ دیکھیں 3 عدد بڑے ٹماٹر ڈالے ہیں۔ یہ اس کو لائٹ براؤن ہو گیا، اور یہ جو ٹماٹر کیے تھے وہ اس میں ڈال رہی ہوں اب میں۔ یہ ٹماٹر، لہسن، ادرک اور سبز مرچیں ہیں، اس میں ڈال کر اس کو بھونیں گے، اچھی طرح بھونیں گے کہ یہ سارا اس کا کچا پن ختم ہو جائے، اور اس کے بعد اس میں نمک مرچ ڈالیں گے۔ یہ 5-6 لونگ ہیں، 1 تیز پتہ ڈالا ہے، اور 1 چمچ کٹی ہوئی مرچ، اور یہ 1 کھانے والا چمچ ہے سوکھا دھنیا دردر پسا ہوا، اور 1 ٹی اسپون ہے یہ نمک، 3 چھوٹی الائچی، سبز الائچی، اور اب اس کو بھونیں گے اچھی طرح۔ ابھی دال چینی رہتی ہے، یہ دال چینی ڈال رہی ہوں۔ یہ سالن ڈال دیا، مسالہ تیار ہو چکا تھا اور بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے۔ مسالہ ڈال کے سالن ڈال کے پھر میں اس کو ہلکا ہلکا بھونوں گی، ہلکی آنچ پر، کیونکہ جو چکن تھا وہ تو پہلے ہی بھنا ہوا تھا، تو مسالہ ہی بھوننے کی ضرورت ہے۔ مسالہ بھن گیا ہے اور بہت اچھا تیار ہو گیا ہے۔ یہ دیکھیں اوپر اس کی گریوی کتنی اچھی بنی ہے، اور اوپر جو ہے نا آئل آ گیا ہے۔ یہ دیکھیں کتنا اچھا آئل آ گیا، اور کلر کتنا اچھا آیا ہے۔ یہ دیکھیں اب اس کو میں سائڈ پر کرتی ہوں کڑھائی کو۔ اب یہ دیکھیں چاول ابالنے کے لیے پانی رکھا ہے، اور یہ 2 تیز پتے اس میں ڈال دیے ہیں، اور 3 بادیان کھتائی، پھول بادیان کھتائی کے 3 پھول ہیں، اور 3-4 دانے ہیں ٹکڑے دال چینی کے، اور یہ جلوتری ہے، اور یہ تقریباً آدھا کپ سفید سرکہ۔ یہ پانی گرم ہو گیا ہے، اب میں اس میں چاول ڈال رہی ہوں۔ پانی کو ابالنا نہیں ہے، صرف گرم کرنا ہے۔ گرم کرنے کے بعد یہ اس میں نے چاول ڈال دیے ہیں۔ تقریباً 1.5 کلو چاول ہیں، یہ 1.5 کلو چاول کی ریسپی بتا رہی ہوں میں آپ کو۔ یہ آنچ دیکھیں، اس طرح کی آنچ رکھنی ہے، ہلکی آنچ نہیں رکھنی، چاول ڈال کے ہلکی آنچ نہیں رکھنی، تیز آنچ میں ان کو ابالا آنے دیں، اور تقریباً 3 کنی پہ چاول ہوں گے تو میں اس کو الٹا دوں گی، اور اس میں 4 کھانے والے چمچ جو ہے نمک ڈالنا ہے۔ نمک تھوڑی دیر ٹھہر کے میں ڈالتی ہوں، اسی وقت پہلے نہیں نمک ڈالتے، اب ڈال رہی ہوں نمک۔ 1 2 3 اور یہ 4 کھانے والے چمچ نمک ڈال دیے۔ اب ابالا آتا ہے تو میں اس کا الٹا کر لیتی ہوں۔ اب 3 کنی پہ تھا تو میں نے الٹا کر دیا تھا۔ اب یہ دیکھیں دیگچی میں نیچے آئل ڈال لیں، آئل ڈال کے اس کے بعد اس میں چاول ڈالوں گی۔
चावल डाल के ऐसे चम्मच से पखेर दें इसको। और इसमें अब ये जो आपका मसाला बना हुआ है कौरमे का, ये डाल दें अंदर। और इसके ऊपर और चावल डालूँगी ऐसे। बिरयानी के चावल ज़रा खड़े ही रखते हैं, ज़्यादा खड़े रख लेते हैं तो ज़्यादा अच्छे बनते हैं। देर तक दम लगा रहे तो बहुत अच्छे चावल बनते हैं। तकरीबन 15 मिनट मैं इसको दम लगाऊंगी। आज मेरे पास पुदीना नहीं है, तो वरना मैं पुदीना डालती, पुदीना नहीं है। आज मैं इसमें सिर्फ़ ये जो बचा हुआ सालन है वही डालूँगी। ये तो बचे हुए सालन की बिरयानी आपको बता रही हूँ ना। किसी दिन अच्छे दूसरी सही वाली बिरयानी, सिंधी बिरयानी आपको बना के बताऊँगी। ये लें, सारा डाल दिया। अब बकाया चावल इसके ऊपर चावल डाल दूँगी सारे। ये वैसे अमूमन जो है ना, प्लास्टिक की टोकरी में मैं चावल नहीं उल्टाती। आज वो मेरा जो स्टील का छन्नी है वो बहुत दूर पड़ी हुई थी, इसलिए मैंने प्लास्टिक की टोकरी में उल्टा ली हैं। प्लास्टिक की टोकरी में नहीं उल्टाने चाहिए। मैं अपनी गलती खुद पहले ही आपको बता रही हूँ, प्लास्टिक की टोकरी में नहीं उल्टाने चाहिए। अब ये देखो सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं। अब ये कलर डाल दिया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा ऑयल डालूँगी ऊपर और दम लगा दूँगी। और तकरीबन 15-20 मिनट तक इसका दम रहेगा। ये दम लग गया, ठीक है। अब इसके ऊपर कुछ वेट रखती हूँ। ले जी, ये 15 मिनट के बाद मैंने दम खोला है। ये देखें बेहतरीन बिरयानी तैयार हो चुकी है। और देखिए एक एक चावल अकेला अकेला, बहुत बहुत बेहतरीन। और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। और सबसे पहले मैं अपने हमसायों के घर लाजमी भेजूँगी, क्योंकि बिरयानी का जो है ना खुशबू जो है वो हमसायों के घर जा रही होती है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये फरमान है कि हमसायों को पहले देना चाहिए जो पकाया हो। और ये मेरी रेसिपी फॉलो करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।